بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج آپ حضرات کی خدمت میں ارطغرل غازی ڈرامہ جو اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے، اس کے متعلق مولانا الیاس گھومند صاحب کا فتویٰ، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی بحث اس وقت سوشل میڈیا پر اس کو لے کر چھڑی ہوئی ہے۔ الگ الگ اپنی رائے دے رہے ہیں، اور اس ڈرامے کو دیکھنے سے ہمارے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یا اس میں کیا کمیاں ہیں، یا کیا چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آپ اس کو آخر تک بہت احتیاط سے اور دھیان سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مولانا الیاس گھومند صاحب دعوت برکاتہم ان کا یہ فتویٰ پیش کرتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا ہے، عرض یہ ہے کہ آج کل ایک سیریل ارطغرل غازی کے نام سے بہت مشہور ہو چکا ہے، جس میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد اور اس دور کے حالات دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ عام فلموں اور ڈراموں کے بجائے اسے دیکھنا کیسا ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب دیتے ہیں مولانا الیاس صاحب۔ آپ بہت احتیاط اور دھیان کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ ایک بات اس کی بہت قیمتی ہے۔ کسی سیریل یا ویڈیو وغیرہ کے متعلق فیصلہ اس کے موضوع اور مواد پر منحصر ہے۔ اسلامی معاشرت، اسلامی تاریخ، اسلامی واقعات، اسلامی تہذیب و تمدن اور دیگر موضوعات پر بنائی جانے والی دستاویزی فلمیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی وہ پروجیکٹ جن سے اسلامی تاریخ کا علم ہوتا ہے، مسلمانوں کی روشن تاریخ کی تابناک پہلو دنیا کے سامنے آتے ہوں، اسلامی ثقافت زندہ ہوتی ہو، ایسے پروجیکٹ ضرور بنانے چاہیے، لیکن ان کو بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ مثلاً خواتین کا بے پردہ سامنے آنا اور اس کو محبت کے غیر اخلاقی مناظر ہونا۔ اسی طرح ان ڈراموں میں موسیقی بھی نہ ہو۔ یاد رکھے کہ جنگوں کے دوران جو بگل، بڑے ڈرم یا ان جیسے آلات استعمال ہوتے تھے، وہ موسیقی میں نہیں آتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ کفار کی بنائی گئی فلموں اور ڈراموں کا اسلامی تاریخ پر بنائے گئے ڈراموں سے کوئی تقابل ہی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق، عقائد، تہذیب و ثقافت کو تباہ کرنے اور تاریخ کو مسخ کرنے میں کفار کی بنائی ہوئی فلموں اور ڈراموں کا بہت بڑا کردار ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہم السلام پر فلمیں یا ڈرامے بنانا اور ان حضرات کے ڈراموں میں دکھانا کفر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر فلمیں بنانا فسق اور سخت گناہ ہے۔ ان کے بعد کے لوگوں سے متعلق شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایسے پروجیکٹ بنانے چاہیے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم نوجوان نسل کو اپنے ہیروز سے متعارف نہیں کروائیں گے تو وہ غلط ڈرامے اور فلمیں دیکھیں گے۔ ہمارے ہیروز پر مغرب فلمیں بناتا ہے اور ان کو غلط رنگ دے کر پیش کرتا ہے، جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دل میں ان لوگوں کی عظمت نہیں آتی۔ مسلمان حکومتوں اور میڈیا ہاؤسز کو چاہیے کہ علماء اکرام اور اہل علم حضرات کی نگرانی میں ایسے پروجیکٹ تیار کروائیں جس سے امت کی عظمت رفتہ کی صحیح تصویر سامنے آئے اور خصوصاً نوجوان نسل کے اخلاق و کردار کی تعمیر ہو سکے۔ تاریخی پہلو کے علاوہ مختلف معاشرتی اور اخلاقی موضوعات پر بھی اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے ایسے پروجیکٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو یہ تھا مولانا الیاس گھومند صاحب کا فتویٰ۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے جب یہ سوال کیا گیا، انہوں نے بھی دو لفظی یہی بات کی ہے کہ بھائی ہمارا نوجوان طبقہ جو آج مغرب کی نہ جانا کیسی ننگی فاحشات فلمیں، ڈرامے یا گیم پوری رات دن جو ہے ان پر گزار رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ جو ہے اس ڈرامے کو دیکھ لے، تاکہ کم سے کم اس میں کچھ ان کو سبق تو ملے گا، کچھ حاصل تو ہوگا۔ تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو لوگ نہیں دیکھتے، جس طرح مولانا سعد صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، وہ موبائل سے بھی دور رہتے ہیں، ملٹی میڈیا موبائل سے بھی دور رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل کوئی وہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ جو ہے جس طریقے سے ہم یوٹیوب پر جاتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی ہم رات کی ویڈیو شروع کر رہے ہیں یا کچھ بھی شروع کر رہے ہیں، اس میں پہلے ایڈ آ رہا ہے، تو وہاں بھی ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔
تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر مفتی طارق مسعود صاحب یہی کہتے کہ بھائی ہمارا نوجوان ادھر ادھر دوسری فحشات چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کیا چیزیں ہیں، کیا سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر ظلم کے خلاف لڑائی دکھائی گئی ہے، مذہب کے نام پر نہیں بلکہ ظلم کے خلاف۔ دوسری چیز، علماء کرام اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے کے فائد اور ان کا فیض کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ سب چیزیں دکھائی گئی ہیں تاکہ ہمارے نوجوان بھی آج کے دور کے اپنے اکابرین سے، علماء سے، اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھیں، اور اسی طریقے سے ہمارے نوجوان دستکار بھی ہو، ہنرمند بھی ہو، اور جو ہے تعلیم یافتہ بھی ہوں، یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری اصل قوت ایمانی قوت ہے۔ ایمانی قوت ہم تب تک حاصل نہیں کریں گے کہ جب تک ہم جھوٹ سے نہیں بچیں گے، انصاف پر نہیں آئیں گے، سچائی پر نہیں آئیں گے۔ ایمانی قوت بغیر سچائی کے حاصل نہیں ہو سکتی، جھوٹ کے ساتھ نہیں حاصل ہو سکتی، انصاف اور سچائی کے ساتھ ہی ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو خواتین ہیں ان کے بارے میں دکھایا کہ ان کو کیسے دستکاری ہونی چاہیے، کیسے ان کو ہنرمند ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ، اللہ کی عبادات کے ساتھ کچھ جو ہے مرد حضرات کی جو ہے کچھ ہیلپ کرے اور معاون بنے، مددگار بنے۔ ان کی خدمات کو دکھایا گیا ہے تاکہ ہماری عورتیں بھی آج کے دور میں بھی کچھ دستکاری حاصل کرے اور گھروں میں رہ کر اپنے جو ہے کچھ ایسے فن کی ماہر ہو تاکہ ہمارے گھر ان سے آگے بڑھ سکے۔ ہمارے نوجوان بھی اسی طریقے سے تاکہ وہ بھی جو ہے ہنرمند ہو، ہوشیار ہو، تعلیم بھی ہو اور دستکاری بھی ہو، اور ظلم کے خلاف لڑنے کی ان کے اندر طاقت بھی ہو۔ اس ڈرامے کے اندر اگر ہم بات کریں مستورات کی تو جو ہے اس میں یہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ لباس کا عورت کے، ان کو کوئی فٹ لباس میں نہیں دکھایا گیا، یعنی فحش اور ایسے لباس جن سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہوئے ایسے لباس میں ان کو نہیں دکھایا گیا۔ ہاں جو دوسرے تہذیب کی عورتیں ہیں ان کو دکھایا گیا، ان کے ہاں یہ تہذیب ہے، لیکن اسلامی تہذیب میں ان کو یہی دکھایا گیا ہے، کیونکہ آج کل دوستو آپ جانتے ہیں کیسے بھی ڈرامہ بناؤ، کیسے بھی فلمیں بناؤ، یہ تمام جو ہیں جو فلم انڈسٹریز ہے ان کا ماننا یہ ہو چکا ہے کہ جب تک ہم ننگی عورتیں نہیں دکھائیں گے تب تک ہماری فلمیں کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس میں دکھایا کہ کیسے جو ہے ان کو ہم بغیر جو ہے فحشات کے جو ہے ان کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ حضرات اگر دیکھتے ہیں تو اس کو یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں اگر آپ دوسری فحشات چیزوں میں ادھر ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ ان اناف شناف چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اسی کو دیکھیں۔